جنگ میں جب بھی کبھی کوئی تحریک انصاف کا احتجاج ہوتا ہے، ہماری جنگ کی جو ٹکٹ ہولڈر ہے بروانی صاحبہ، آج تک وہ کسی احتجاج میں شریک نہیں ہوئی کبھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنگ میں پاکستان تحریک انصاف کا ایم این اے اور ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ کس کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ جنگ کا ایک سیاسی ورکر ہونے کی حیثیت سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شیخ وقاص اکرم کو پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ ملنا چاہیے؟ السلام علیکم، آپ کے میزبان عمیر ملک آپ کی خدمت میں حاضر. آپ دیکھ رہے ہیں وائس ایف سٹی. آج ہمارے ساتھ موجود ہے ملک زیاد حسن کھوکھر صاحب، جو کہ جنگ کی معروف سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات ہیں. جنگ کے لیے ان کی بے بہا خدمات ہیں. ان کو جنگ کے معروف حلقوں میں صوبائی اسمبلی کے امیدوار کے طور پہ آگے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے 1996 کے بنیادی کارکن ہیں. جنگ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے. عمران خان کے بنیادی ساتھیوں میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے. روٹری کلب انٹرنیشنل ویلفیئر کے پلیٹ فارم سے سینکڑوں فلائی کام سر انجام دے چکے ہیں. جنگ چیمبر آف انڈسٹری کے فاؤنڈر میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. جنگ شہری بزنس کمیونٹی کے لیے ان کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی صورتحال اور جنگ کی جو ہو اس وقت سیاسی صورتحال پہ بات کریں گے. السلام علیکم. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان تحریک انصاف کی جو بنیاد ہے وہ 1996 میں رکھی گئی، اور مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں اس کا بانی ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری جو ہے مجھے نامینیٹ کیا گیا. آج مجھے پارٹی میں 26 سال ہو گئے ہیں، اور مجھے 4 دفعہ ضلعی صدر جو ہے وہ رہنے کا اتفاق ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف چونکہ ایک جمہوری پارٹی ہے، تو پاکستان کی ہسٹری میں جو پہلے جو ہے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہوئے تھے، جو پاکستان تحریک انصاف نے کروائے تھے، مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ میں 2013 میں جو ہے میں اس کا انٹرا پارٹی الیکشن ہوا، اور میں اس میں واضح اکثریت سے جو ہے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ جو ہے اس میں الیکٹ ہوا. 126 دن کا دھرنا ہوا 2014 میں. تو مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں اس دھرنے کا مین پارٹ تھا. میں نے کوئی 100 سے زیادہ دن جو ہے میں نے دھرنے میں گزارے. اور مجھے یاد ہے کہ مجھے ایک دفعہ میرے بچوں کا فون آیا. میں نے کہا کہ بیٹا، میں آپ کی جو فیوچر ہے، جو آپ کا روشن مستقبل جو ہے، برائٹ فیوچر ہے آپ کا، اس کی جو آزادی کی جنگ ہے اس کا حصہ ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ہمیں ان کرپٹ مافیا سے، ان ڈاکوؤں سے، ان لوٹوں سے ہمیں ہمارے پاکستان کو جو ہے ان سے ہماری جان چھوٹے گی، تو انشاءاللہ میری آنے والی نسلوں کو، آپ کو جو ہے، پاکستان کو جو ہے ایک نیا پاکستان ملے گا. مجھے یہ فخر ہے کہ میں نے پاکستان تحریک انصاف، روٹری کلب اور چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے پلیٹ فارم سے جو مجھ سے بن پایا، جتنی میری کیپیسٹی تھی، جو میں کر سکتا تھا، میں نے کوشش کی. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک میری زندگی ہے، میں اپنی یہ کوشش جاری رکھوں گا، یہ اپنی جد و جہد جاری رکھوں گا میں. اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں ہی اپنے بچوں کا مستقبل، اپنے قوم کا مستقبل جو ہے، مجھے اپنی زندگی میں ہی جو ہے وہ روشن نظر آئے. سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو توشہ خانہ جو کیس ہے اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کل سنایا ہے، تو اس کے بعد پاکستان میں بگڑتی ہوئی سیاسی صورتحال کے علاوہ آپ کا کیا تحفظات ہیں؟ کہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہائی کورٹ میں بھی اس کی اپیل کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ سب سے پہلے تو میں جو توشہ خانہ کا کل فیصلہ آیا ہے، جو چیف الیکشن کمشنر نے اور الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا ہے، اس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں. اور یہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے یہ نون لیگ کا ذاتی ملازم ہے، اور اس طرح کے فیصلے جو ہے نہ عمران خان کو جو ہے پاکستان کی سیاست سے دور کر سکتے ہیں، اور نہ عوام سے دور کر سکتے ہیں. یہ جو ہے اب یہ آئے تھے، امپورٹڈ حکومت جو آئی تھی امریکہ کی مدد سے، یہ جو سازش کی گئی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے خلاف، یہ تو اپنا این اور ٹو لینے آئے تھے. جو انہوں نے کرپشن کی ہے، جو لوٹ مار کی ہے، جو پاکستان کو لوٹا ہے، جو پاکستانی قوم کو کنگال کیا ہے، وہ جو ان کے اوپر کیسز تھے وہ ختم کروانے کے لیے آئے. ان کا اور ایجنڈا ہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے اور کرنا کیا ہے؟ آنے والے الیکشن میں جو ہے ان کی حیثیت جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. یہ اب جو ہے ان کا پاکستانی سیاست میں وجود جو ہے تقریباً ختم ہو چکا ہے.
زید صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جنگ میں جب بھی کبھی کوئی تحریک انصاف کا احتجاج ہوتا ہے، جب بھی کوئی ریلی نکالی جاتی، اس کے اندر ہماری جنگ کی جو ٹکٹ ہولڈر ہے، جو ابھی ایم این اے صاحبہ ہیں، غلام بی بی بروانی صاحبہ، آج تک وہ کسی احتجاج میں شریک نہیں ہوئی، کبھی کسی ریلی میں ان کی شرکت ہم نے کبھی نہیں دیکھی. کیا سمجھتے ہیں کہ پارٹی کو اس بات کا پتہ نہیں ہے، یا اگر ان کو پتہ بھی ہے تو اس بات پہ کبھی انہوں نے نوٹس نہیں لیا؟ اس چیز کو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جنگ میں جو صورت حال ہے، اس سے کیا کارکنان خفا نہیں ہوتے کہ ان کی تو متعلقہ ٹکٹ ہولڈر، متعلقہ اس جو ایم این اے صاحب ہیں، وہ آج تک ان کے ساتھ کبھی انہوں نے شرکت کبھی نہیں کی؟ باقی جو آپ نے غلام بی بی بھروانا کی بات کی، یا جو ہمارے ایم پیز ہیں، ایم این ایز ہیں، ہماری پارٹی کا حصہ ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کی مصروفیات ہوتی ہیں، ان کی مصروفیات کی وجہ سے جو ہے وہ کبھی کبھار جو ہے احتجاج میں شرکت نہیں کر سکتے، لیکن وہ بھی جو ہے جنگ کی خدمت کے لیے جو ہے شب و روز اپنی کوشش جو ہیں وہ جاری رکھتے ہیں. اور پارٹی آج جس مقام پہ ہے، اس میں ہر ورکر کا، ہر جو ہے ایم پی اے ایم این اے کا، ہر عہدیدار کا جو ہے برابر کا رول ہے. ورکر جو ہے پارٹی کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنگ میں پاکستان تحریک انصاف کا ایم این اے اور ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ کس کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس وقت جو ہمارے عمران خان کی جو مقبولیت کا جو گراف ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جو پوزیشن ہے، اب ووٹ نظریے کا ووٹ ہے، عمران خان کا ووٹ ہے، بلے کا ووٹ ہے. اس میں شخصیت جو ہے اب اس کی کوئی، میں سمجھتا ہوں، اہمیت نہیں ہے. جس کو پارٹی ٹکٹ دے گی، جس کو عمران خان ٹکٹ دے گا، وہ انشاءاللہ جو ہے واضح اکثریت سے جو ہے وہ جیتے گا انشاءاللہ. نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے کارکنان وہ اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ سمجھ رہے ہیں کہ ہم الیکشن لڑیں گے، ہم الیکشن بھی لڑیں گے، ہمیں بھی ٹکٹ ملنا چاہیے، بہت زیادہ کینڈیڈیٹ جنگ میں ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا مضبوط کینڈیڈیٹ ہے، اس کو ٹکٹ ملنا چاہیے؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ شخصیت کا دور ختم ہو چکا ہے، الیکٹیبلز کا دور ختم ہو چکا ہے. اب ووٹ جو ہے وہ نظری کا ووٹ ہے. ہر پارٹی کارکن کو حق حاصل ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکتا ہے، وہ اس کو لڑنا بھی چاہیے، لیکن جو پارٹی فیصلہ کرے، جس کو پارٹی ٹکٹ دے، جو پارٹی کا پارٹی سے جو مخلص ہے، جو ہمارے شہر سے مخلص ہے، پاکستان سے مخلص ہے، عمران خان سے مخلص ہے، جو پارٹی فیصلہ کرے، جو پارٹی کی قیادت فیصلہ کرے، اس کے اوپر جو ہے اس کو جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. جنگ کا ایک سیاسی ورکر ہونے کی حیثیت سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شیخ وقاص اکرم کو پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ ملنا چاہیے؟ میں جو ہے سیاسی ورکر ہونے کی حیثیت سے، بانی کارکن ہونے کی حیثیت سے، میرے لیے جو ہے، میرا اصول ہے کہ آپ کا مخالف بھی ہے تو پارٹی کے دروازے ہمیشہ سب کے لیے کھلے رہنے چاہیے. سب کو حق حاصل ہے پارٹی میں آنے کا، اور آگے فیصلہ پارٹی نے کرنا ہے کہ پارٹی ٹکٹ کس کو دینا ہے، اور ہم تو جس کو پارٹی ٹکٹ دے گی ہم اس کے پیچھے ہیں. سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنگ میں ڈاکٹر ابوالحسن انصاری نے کئی دفعہ الیکشن ایم پی ایس کا لڑے، لیکن وہ کبھی بھی جیت نہیں سکے، اس کے ہارنے کی کیا وجوہات سمجھتے ہیں؟ اگر اب جنگ میں ایک تعصب ہے، کہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جنگ میں ہر دفعہ جو پاکستان رائق پارٹی کے جو مولانا صاحب ہیں، معاویہ صاحب ہیں، یا ان کے جو پارٹی کے جو لوگ ہیں، وہ الیکشن ہر دفعہ جنگ سے جیت جاتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ آنے والے جو جنرل الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کا جو ایم پی اے کا جو کینڈیڈیٹ ہوگا وہ جیتے گا؟ انشاءاللہ کیوں نہیں جیتے گا؟ پارٹی جس کو ٹکٹ دے گی وہ جیتے گا، اور ضرور جیتے گا انشاءاللہ. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اب ووٹ نظریے کا ہے، ووٹ عمران خان کا ہے، ووٹ کسی شخصیت کا نہیں ہے. تو جس کو پارٹی ٹکٹ دے گی وہ جیتے گا انشاءاللہ. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر ابوالحسن انصاری صاحب کے ہارنے کی کیا وجوہات تھی؟ اب تو وہ دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تو وجوہات کیا سمجھتے ہیں کہ جب جنگ میں پاکستان تحریک انصاف کا جو کارکنان ایم پی اس کے ہارنے کی؟ ڈاکٹر صاحب دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ہم ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں اور دعا کرتے رہیں گے. ہماری پارٹی کا حصہ تھے، اور انہوں نے اپنا ایک جتنا ان کی کیپیسٹی تھی اس میں انہوں نے اپنا رول پلے کیا. تو اللہ تعالیٰ، میں دعا ہی کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ جنگ ڈویژن بناؤ تحریک، جنگ ڈویژن بناؤ کا نعرہ، یا جنگ ڈویژن بناؤ کا جو جملہ ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ جنگ ڈویژن بن پائے گا، نہیں بن پائے گا؟ اگر نہیں بنے گا تو اس میں کس ہمارے پبلک کی غفلت ہے، ہمارے حکمرانوں کی غفلت ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جنگ ڈویژن بناؤ کی تحریک جو ہے وہ اس کے بانیوں میں سے میں ہوں.
اور میں نے ہی کوشش کی تھی، جتنی بھی ہماری پولیٹیکل پارٹیز تھیں ہماری جنگ میں، سب کو اکٹھا کیا اور ہم نے جنگ ڈویژن بناؤ تحریک کا آغاز کیا. لیکن بدقسمتی سے جو ہے ہم اس کو آگے کیری نہیں کر سکے. لیکن پھر کچھ لوگوں نے جو ہے اس نعرے کو جو ہے استعمال کرنے کی کوشش کی، اس سے فائدے لینے کی کوشش کی، اور میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنگ اگر آج فیصل آباد، ملتان یا ٹوبہ ان سے پیچھے ہے، وجوہات کیا سمجھتے ہیں؟ عوام کو سمجھتے ہیں، حکمرانوں کو سمجھتے ہیں، یا حکومتوں کو آپ قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ میں تو اس میں عوام کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا جی، کیونکہ اس کی ذمہ دار عوام ہے. ہماری جو عوام ہے ابھی تک جو ہے اس نے غلامی کی زنجیریں نہیں توڑی ہیں. ہماری عوام خوشامد، چمچہ گیری جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ ان کی یہ سوچ ہے. تو اگر عوام کو شعور ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے علاقے میں، جو اس کے شہر میں جو ہے ترقیاتی کام نہ ہوں، یا ان کی جو بنیادی جو ریکوائرمنٹس ہیں ہمارے شہر کی وہ پوری نہ ہوں. جی، جیسے کہ آپ نے دیکھا ان کی تمام تر گفتگو سنی، اور ہمارا ایک ہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جنگ میں جو بھی کینڈیڈیٹ آئے، چاہے وہ جس جماعت سے اس کا تعلق ہو، وہ جنگ کی بہتری کے لیے کام کرے، جنگ کی پروگریس کے لیے کام کرے، جنگ کی ترقی کے لیے کام کرے، اور جنگ کو ڈویژن بنائے. ایک ہی بیان ہے، ہر ایک چیز کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والے کینڈیڈیٹ ہو یا کارکنان ہو یا جو بھی جنگ کا شہری ہو، ہر ایک ہی بیان ہے کہ جنگ کو ڈویژن بننا چاہیے، جنگ کی ترقی ہونی چاہیے، کیونکہ جنگ بہت پیچھے ہے. تو امید کرتا ہوں کہ ہمارا انٹرویو آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا تو اس کو لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں. آپ کا میزبان عمیر ملک آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ نگہبان.